وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کولز کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے، عام مہینوں سے بڑھ کر۔ اس مہینے میں ہر چیز کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عطا فرماتے ہیں اور 700 گنا تک اس کا اجر لے جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ارد گرد مفلس لوگوں پر خوب صدقہ خیرات کریں۔ جب ہم صدقہ خیرات کی بات کرتے ہیں تو ہم آج جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن الدوسی جو ہیں زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت زیادہ سخی تھے، بہادر تھے، سب کے پسندیدہ تھے۔ اگر ان کے گھر پر کوئی مانگنے کے لیے کچھ آ جاتا تو ہمیشہ دینے والوں میں سے تھے۔ ان کے گھر کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ذہین بھی بہت تھے، بہت بلا کے فتین تھے، نہایت حساس دل تھے۔ ان کا شعور بھی بہت لطیف تھا۔ کلام اتنا خوبصورت کرتے تھے کہ جیسے جادو سا اثر رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مکہ معظمہ آئے طواف کرنے کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان کافہ مارکہ رائی ہو رہی تھی۔ قریش والوں کی پوری کوشش ہوتی کہ کوئی بھی اگر مکہ آ جائے تو اس کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ جب حضرت طفیل بن عمر جو ہے وہ واپس آئے مکہ تو قریش والوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کہا کہ آپ اس انسان سے نہیں ملیے گا کہ جس کا نام محمد ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا جادو والا کلام ہے کہ جو بھی وہ کلام سنتا ہے وہ اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے کے مطابق جب کعبہ کا طواف شروع کیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس دی کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں کوئی ایسی چیز پڑ جائے جس سے میں اپنے دین سے دور چلا جاؤں۔ کہتے میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے کعبہ کے پاس ہی، نہایت خوبصورت طریقے سے۔ مجھے ان کو دیکھ کر کوئی ایسی بات نہیں لگی کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کر دیں یا گھروں کے اندر تفریق ڈال دیں۔ کہتے میں ان کو بہت غور سے دیکھنے لگا اور ہر تھوڑی دیر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب جاتا گیا اور قریب چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی بات سن لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات میرے فائدے کی ہو۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا دین کے بارے میں بات بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا اور میں ان کے گھر کے اندر ان کے پیچھے داخل ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کو بٹھایا اور ان کو سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت کر کے سنائی۔ مزید جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔
وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت طفیل بن عمر کے بارے میں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبادت کرتے دیکھا تو میں ان کے قریب چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنے گھر چل دیے، میں بھی ان کے پیچھے ان کے گھر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے مسلسل ڈراتے رہے ہیں، خوفزدہ کرتے رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے کلام سے لوگوں کے گھروں میں تفریق ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سنی اور مسکرائے اور آپ کو سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت سنائی۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے مجھے لگا کہ اس سے خوبصورت کلام میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ کلام جو ہے واقعی عدل پر مبنی ہے، حق ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ مکہ میں رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں واپس اپنے قبیلے میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ حفظ بھی کر لیا تھا۔ جب میں واپس آیا اپنے وطن میں تو وہاں آنے سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مان جاتا ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں اور اسلام کا داعی بن کر جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے کہ جس سے وہ میرے لیے مددگار ثابت ہو اور لوگ میری بات مان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ الہی اس کو ایسی روشنی عطا کر، ایسی نشانی عطا کر جو ہر وقت اس کو کام آئے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے وطن کی طرف چل پڑا تو میں جیسے ہی اپنے قبیلے کے قریب جا رہا تھا تو میرے چہرے کے اوپر ایک روشنی سی نمودار ہو گئی اور میری پیشانی ایسے چمک رہی تھی کہ جیسے اس پر کوئی چراغ ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس طرح اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مجھ پر ہمارے بتوں کی کوئی مار ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس روشنی کو میری پیشانی سے ہٹا کے کسی اور چیز میں منتقل کر دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی میرے پیشانی سے ہٹ کے میرے نیزے کے بالائی حصے میں چلی گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک قندیل یا کوئی ایک روشنی کا جو چراغ ہے جو جل رہا ہے میرے نیزے کے اوپر۔ کہتے ہیں میں گھر آیا تو سب سے پہلے میری ملاقات میرے والد سے ہوئی جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے اب میرا کافروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے میرے باپ نے کہا کہ کیا ہے اسلام، مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ان کو دین کے بارے میں بتایا، اس دین کے بارے میں بتایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ان کے والد بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی اچھا دین ہے تو میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہتے اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی۔ کہتے میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ کون سا دین ہے جو آپ نے قبول کر لیا ہے، ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ کہتے میں نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بتایا تو اس سے کہا کہ اگر یہ دین اتنا خوبصورت ہے تو میں بھی وہی اختیار کر لیتی ہوں۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ جاؤ تم غسل کر کے آؤ۔ بیوی نے کہا کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس بت کی ہم پہ مار پڑ جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بت ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا اور دیکھا کہ واقعی وہ بت تو گونگا بہرا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ تو ان کی بیوی کی ہمت بڑھ گئی اور اس طرح انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے پاس جب گیا
تو سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے میرے قبیلے میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ ڈرتے تھے اسلام قبول کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری قوم کی کیا حالت ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جو ہے انہوں نے کفر میں شدت اختیار کر لی ہے، ان کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کسی صورت ماننے کو نہیں دیتے۔ کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضو کیا اور قبلہ رخ ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں اور حضرت ابو ہریرہ سخت ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہماری قوم کو بد دعا نہ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کے قبیلے کے لیے بھی دعا کی کہ الہی ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ جب حضرت طفیل بن عمر واپس اپنے قبیلے میں آئے تو انہوں نے ان کو جب دین کی تبلیغ کی تو 80 کے قریب جو پورے خاندان تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی، فرمایا تھا کہ اب اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے کہ ایک داعی اللہ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ سختی کے ساتھ ہم لوگوں کے دل کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہاں نرمی کے ساتھ ہم بہت سارے دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ 80 کے قریب جو ہمارے خاندان ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس وقت خیبر سے واپس آئے تھے، ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، اس وقت بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور اس میں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب شامل بھی ہوئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں جنگ میں دائیں طرف رکھیے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات بھی قبول کر لی۔ پھر فتح مکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، حضرت طفیل نے، کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ذوالکفین کا جو سب سے بڑا بت ہے اس کو جا کے جلا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور یہ وہ بت کو جلانے گئے۔ کہتے ہیں جب میں بت کو جلانے گیا تو تمام عورت، مرد، بچے سب بھیڑ میں میرے پاس جمع ہو گئے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جب میں اس بت کو جلاؤں گا تو کس طریقے سے آسمان سے کوئی روشنی یا کوئی بجلی کڑکے گی جو مجھے بھسم کر دے گی۔ کہتے ہیں اس تمام بھیڑ میں پجاری بھی موجود تھے۔ میں بت کی جانب بڑھا اور بت کو عین دل میں جا کے آگ لگا دی۔ وہ بت جلتا رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ کہتے ہیں یہ تمام معجزہ دیکھ کے پورا اس وقت قبیلہ جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی تو اس میں بھی یہ شامل ہوئے تھے، اور ساتھ اپنے بیٹے عمر کو بھی لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یمامہ کی جنگ میں بھی یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا یمامہ کی جنگ سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے جو اڑ رہا ہے، اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، آپ اس کی تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سر مونڈ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں اب میرا سر کاٹ دیا جائے گا، یعنی میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرے منہ سے جو پرندہ نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح پرواز کر دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح پرواز ہو جائے گی، اور جس عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے وہ زمین ہے جس کے اندر میں دفن کر دیا جاؤں گا۔ رہا میرا بیٹا، خواب میں انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا اور میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا کہ اس جنگ میں حضرت طفیل بن عمر جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور ان کا بیٹا عمر جو ہے وہ بچ گیا اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ایک دعوت پہ سب لوگوں کے ساتھ بلایا گیا، تو وہ کھانے کے لیے آتے ہوئے شرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس چیز سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی امیر المومنین یہی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت پہنچ جائے، یعنی آپ کا جو ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا وہ تو آپ سے پہلے ہی جنت چلا گیا ہے۔ اور یہ تھے حضرت عمر بن طفیل، اور ان کو بھی جنگ یرموک میں شہادت ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے صحابی تھے کہ جو خود بھی شہید ہوئے اور ان کا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی، دین حق دین اسلام کے لیے قبول کر دی، دین حق دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، ہم سب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم آج اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا چیز اپنی اسلام کے لیے ہم نے کیا چیز اسلام کے لیے قربان کی ہے، کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے۔ جب تک ہم قربانی کے درجے پر نہیں آئیں گے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان کرنے سے نہ جھجکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔